باقی استمناء بالیاد کے بارے میں جو بعض لوگوں نے کہی نا، بعض حنفی حضرات وغیرہ نے، وہ بات ہے معقول کہ اگر کسی آدمی پر شہوت کا اتنا غلبہ ہو اور ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ اس وقت یا وہ زنا کرے کوئی خوبصورت وغیرہ یا پھر یہ مشت زنی کرے، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر مشت زنی کر کے وہ اپنی شہوت ٹھنڈی کر لے اور زنا جیسے گناہ سے بچ جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں، یرجا اللہ بار، مگر امید ہے رب کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا، مجبوری کی حالت، ورنہ زنا میں پڑ گیا پھر ٹھیک ہے۔ یہ بات کچھ مقبول نظر آتی، جیسے مردار حلال ہو جانا مجبوری، اگر ایسا ہی وقت آ گیا کہ یا وہ بدی کرے یا یہ کام کر لے، باقی حلال نہیں، کوئی نیک کام نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹربیشن حرام ہے؟ جی نہیں، یہ حرام نہیں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو چیز حرام کی گئی ہے وہ کسی غیر سے جنسی تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی ہے اور اہل علم نے بھی اس کو ٹھیک سمجھا ہے، قرآن نے بہت واضح کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر میرا ایک تفصیلی آرٹیکل ہے، وہ میری کتاب مقامات میں ہے، میرا خیال ہے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں نے ان تمام دلائل کو بھی بیان کر دیا، یہ بالکل حرام نہیں۔ تو بھائیو، جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے، وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ۔ تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے، جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا، اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائڈ ہے، یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً بات ہی کافی ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے، آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوا اور کچھ بزرگوں کے فتاوا پیش کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاوا ہیں۔ کوئی بھی فتوا جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو، بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو، بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو۔ اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر مسلمان کو پتا ہے، اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے۔ تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، یہ نہ صرف حرام ہے، یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی، بلکہ یہ گناہ بھی ہے، اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 2 ٹوک لفظوں میں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس راستے کے علاوہ، یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے، جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے، فلاں صحابی کا، دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں، شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا۔ ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے، اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں، تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا، روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں۔ یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں، اور کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا، وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور قرآن نے یہ نہیں کہا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَهُ کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے، یہ نہیں کہا۔ ذالک اس میں اشارہ، دس، جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا، یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اس میں ہینڈ پریکٹس بھی داخل ہے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شہوت کو مٹاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔
اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسے ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، ایسے ہاتھوں کو حمل ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ذلیل آدمی ہے۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جہاں رہتے وہاں نہ رہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم جب حمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگاؤ، تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا، تو اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے گناہ سے۔ بہرحال علاج یہی ہے، توبہ کرو سچے دل سے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین اختیار کرو۔ علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں، ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا، کیا جواب دے گا بندہ؟ ایک ایک کا پین آف دا ڈیلیوری درد سے برداشت کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں، اس سے بچیے، یہ جلک کے کام نہیں ہوتے۔ یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنائیں، شادی کے معاملات سامنے رکھیں۔ ملعون من نکاح الید، حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے، تو بھائی اس سے بچیے۔ یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ آپ کی آخرت تو جائے گی، آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی۔ اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھے، وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات بھی ہیں۔ رام دے قابل ہی نہیں رہا بندہ، بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، الٹا آپ نے کام الٹا کرنا شروع کر دیا، کل شادی ہو بھی گئی نا، آپ اسی پہ گزارا کریں گے پھر۔ تو اس لیے اس کاموں سے بچے، یہ بہت بری عادت ہے۔ بہت ساری تباہیوں میں اس وقت جوان مبتلا ہیں شہوت انگیزیوں کی وجہ سے۔ ٹی وی ریڈیو شہوت، ٹی وی اور فلمیں شہوت انگیزی کرتے ہیں، یہ جوانوں کی شہوتیں بڑک اٹھتی ہیں۔ ان بڑکی ہوئی شہوتوں کی تسکین کے لیے ایک حرام کام کرتے ہیں استمناء کے نام سے، فقہی اصطلاح میں۔ شہوت انگیزی، جب شہوت بڑک اٹھتی ہے جوان کی، تو کم از کم کام جو کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نابود کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، استمناء کرتا ہے۔ استمناء یعنی کوئی ایسا حرکت کرتا ہے، کوئی ایسی اپنے ساتھ کام کرتا ہے، اپنے جسم سے کھیلتا ہے یا تحریک کرتا ہے اپنی شہوت جنسی کو، جس سے وہ شہوانی مادہ اس کا خارج ہوتا ہے اور تسکین ہوتی ہے۔ یہ عمل جو جوان اس میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ ہلاک ہے، یہ انسان تباہ ہے، یہ انسان دنیا و آخرت اس نے اپنی نابود کر دی ہے۔ اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں اس انسان کی۔ جو ہے مشت زنی کے تعلق سے یاد رکھیے، جو علماء کی فتاوے ہیں، بالخصوص سعودی لجنہ دائمیہ، مطلب سعودی کی جو پرماننٹ افتاح کمیٹی ہے جو فتوے دیتی ہے، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء عرب کے نزدیک مشت زنی یاد رکھیے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے سورہ مومنون نے فرمایا کہ وہ اپنے فرج کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے اور لونڈیوں کے، تو وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ شرمگاہ کا استعمال شریعتاً درست اور جائز نہیں ہے، لہٰذا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ عمل کرنا حرام ہے، مشت زنی کرنا حرام ہے۔ ہاں، جسے ہینڈ جاب کہتے ہیں، مشت زنی کہتے ہیں، ہاتھ سے منی حرام ہے۔ 99.9% ہمارے نوجوان کرتے ہیں، 99.9%۔ پتہ نہیں کوئی ایک اللہ کا بندہ بچے تو بچے۔ میں نے قریب میں کیا ہے ایک جگہ واز کیا تھا رمضان سے پہلے، ایک جگہ بڑا اللہ والا بندہ جب میں یہ کہہ کے اترا تو تقریباً تنہائی میں آ کے 4 مرتبہ کم از کم پوچھا، شیخ صحیح میں حرام ہے شیخ؟ شیخ حرام ہے شیخ؟ شیخ حرام ہے شیخ؟ گویا کہ معلوم نہیں، اب تک معلوم نہیں، حرام ہے وہ۔ شادی کرو یہ اور بات ہے، لیکن ہاتھ سے نکالنا منی کا نکاح خود کرنا حرام ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو اس کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے شہوت رانی کا، وہ حد سے نکل جانے والا ہے۔ تو کون کون سے کام صرف جائز ہیں؟ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ بیویوں کے ساتھ رہو، جو چاہے کرو، وہ جائز ہے، یا لونڈیوں کے ساتھ؟ لونڈیوں کا تو زمانہ گیا۔ آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان
حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے ہیں اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو. حضور جس پہ لعنت کریں. جو بے باک لڑکے ہیں، بے باک چھوکرے ہیں، وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں. میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہے جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا. اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. As far as masturbation is concerned, there is no direct verse, but there are different opinions. A certain thing is not mentioned directly, then the difference of opinion. There is no verse directly mentioned about that. But as far as masturbation is concerned, there are two views divided. Majority scholars say that it's a sin. Some scholars say that if it's to prevent from you doing any sexual intercourse or adultery, if it's for that purpose, it's allowed. So there are difference of opinion that way. Like if you say that if you will not masturbate and that will lead you to adultery, may lead to fornication, may lead to prostitution, and if that's the reason you're doing it, then that can be allowed. Some scholars say no, for all reasons it is prohibited.